میرے دوستو، یہ وہ لڑکا ہے جو مدرسے کے اندر قرآن حفظ کرتا تھا، پڑھتا تھا، لیکن یہ لڑکا مدرسے سے چھٹیاں لے کر گھر آیا، مدرسہ جانا چھوڑ دی تو اس کے نانا نے اس کو باندھ کر زنجیروں کے ساتھ گھر میں صحن میں رکھا۔ کیا آپ کے علم میں ہے کہ قرآن پاک زبردستی حفظ نہیں کیا جاتا؟ اگر بچہ دلچسپی نہیں لے رہا، اس کو مار کر، پریشان کر کے یا باندھ کر زنجیروں کے ساتھ اس کو زبردستی قرآن حفظ کرانا، یہ کہاں کا اصول ہے؟ یہ کہاں جائز ہے کہ ایک بچہ قرآن مجید کو یاد نہیں رکھ سکتا، کمزور ہے، اسے دشواری آتی ہے، تو اس کو زنجیروں سے باندھ کر گھر میں رکھنا، زبردستی مارنا، پیٹنا اور قرآن حفظ کرانا؟ کیا آپ کو پتہ ہے کل کو یہ بچہ قرآن بھول جائے یا مکمل قرآن نہ کرے، جب قرآن یاد کرنے کے بعد کسی اور کاموں میں لگ جائے تو پھر کیا ہوگا؟ کبھی سوچا ہے؟ میرے دوستو، بچوں کو زبردستی باندھنا، مارنا، پیٹنا اور قرآن حفظ کرانا، جو بچہ دلچسپی لے اس کو شوق پیدا کرواؤ، اس کو مدرسے کے اندر بھیجو، لیکن جو بچہ مدرسے کی مار سے یا دوسری کسی وجہ سے مدرسے جانا پسند نہیں کرتا تو اس کے ساتھ ظلم و زیادتی بھی نہ کی جائے، پیار و محبت سے اس کو سمجھایا جائے۔ اگر وہ مان جائے تو ٹھیک ہے، کچھ ٹائم اس کو دے دیا جائے تاکہ وہ مدرسے کے اندر جا کر سکون سے، پیار و محبت سے قرآن کو پڑھے اور حفظ کرے۔ لیکن یہ نہیں کہ اگر ایک بچہ چھٹیاں کر لے مدرسوں سے یا مدرسے نہ جائے تو اس کو گھر والے باندھیں، ماریں، پیٹیں۔ ہاں، پیار سے اس کو سمجھاؤ کہ بیٹا یہ تیرے لیے ہی فائدہ ہے اور ہمارے لیے ہی فائدہ ہے، اگر تو حافظ بن جائے گا، قرآن کو سینے میں محفوظ کرے گا تو کل ہماری بھی قبر اچھی ہوگی، تیری بھی ہوگی۔ اگر وہ مان جائے تو ٹھیک ہے، نہ مانے تو زبردستی مت کیا کرو، خدا را زبردستی بچوں کو زنجیروں سے باندھنا، ان کو گلے میں زنجیر ڈال کے باندھ دینا، ظلم کرنا، زیادتی کرنا، یہ خدا را اللہ کے خوف سے ڈرو۔